پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی عظمت۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں، جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے، اور ہم اپنے موضوع کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ تو آئیے پہلے تو درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہیں فلال بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ تو آج آپ قرآن پاک کے کون سے حصے کی تلاوت سنانے والے ہیں ہمیں؟ آج میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کروں گا۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمیں بہت ہی ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، کیونکہ جہاں پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اللہ عز و جل وہاں پہ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز وجل۔ بلال بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہو گئی تلاوت قرآن پاک۔ اب چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب اور ہمارے موضوع کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا راشد بھائی، سب سے پہلے تو قرآن پاک کا چھوٹا سا تعارف پیش کیجئے کہ قرآن پاک کیا ہے، اس میں کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ پاک کا پاکیزہ کلام ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جس طرح پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح قرآن پاک اللہ کا پاکیزہ کلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی ابتدا وہ رمضان المبارک میں ہوئی اور کم و بیش 23 سال 23 ایئرز میں سال میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی احکامات قرآن پاک کے نازل ہوتے رہے۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں اور قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کا ایسا پاکیزہ اور اعلیٰ کلام ہے جو دنیا کی فصیح ترین سب سے خوبصورت زبان عربی میں نازل ہوا، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام خود بھی عربی، اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہتے تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ، مدینہ کے رہنے والے لوگ، تو وہ بھی عربی تھے، تو انہی کی زبان پر قرآن نازل ہوا تاکہ ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تو جانتے نہیں اس کتاب کو، ہم کیسے اس کو پہچانے، کیسے اس کو سمجھیں، تو انہی کی زبان پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اچھا پیارے بچوں، جنت میں زبان بھی عربی ہوگی اور عربی زبان کی بھی بہرحال بڑی خصوصیات ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں مزید میں عرض کروں کہ قرآن پاک کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، اور کسی بھی چیز کے نام جب زیادہ ہوں تو اس چیز کے عظمت والا ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے 6 نام تو ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے قرآن، فرقان، اسی طرح برہان، اسی طرح کتاب، مصحف اور نور۔ اچھا، یہ وہ 6 نام ہیں جو قرآن پاک میں بھی جس کا بیان موجود ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا ایک حرف اگر پڑھا جائے، اگر حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ایک ورڈ پڑھا جائے، چند حروف مل کر ایک ورڈ بنتا ہے، ایک لفظ بنتا ہے، تو اس میں جتنے حروف ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ 10 نیکیاں مزید ملیں گی۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو چھونا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب۔ جس گھر میں قرآن ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو تو وہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو قرآن پاک کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اچھا راشد بھائی، قرآن پاک کی عظمت کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کی عظمت و شان کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو عظمت اور قرآن پاک کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا۔ اچھا پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک فضیلت سنیے، ایک عظمت و شان سنیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، جنات جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو کر قرآن جیسا اگر کوئی کلام لکھنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے محبوب تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں، اَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا لے آئیں، اس قرآن جیسا کوئی دوسرا لے آئیں، قرآن کی طرح کا دوسرا کوئی کلام بنا لیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک شان یہ ہے
کہ قرآن پاک یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جس کی حفاظت اللہ پاک کرے تو دوسرا کون ہے اس کے اندر پھر کوئی تبدیلی کر سکے۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، کوئی خشک کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر، ایسی کائنات میں چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا، جتنا بڑا قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، اسی انداز سے اسے پتہ چلتا جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر یہ قرآن نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک میں اللہ پاک نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے جو قرآن کا بڑا عالم ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کو مسائل بھی بیان کرتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں زیادہ وہ انفارمیشن رکھتا ہے، زیادہ اسے نالج ہوتی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی خامی کوئی عیب اس قرآن میں نہیں ہے، کسی چیز کا ذکر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جائے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے اسے بھی شفا ملتی ہے، کیونکہ قرآن خود سراپا شفا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن ایسا رب کا کلام ہے جو جتنا زیادہ پڑھا جائے تو پڑھنے سے نہ تو انسان تھکتا ہے نہ انسان کا دل بھرتا ہے، اور اگر بیمار پر دم کیا جائے تو بیمار تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ لیکن قرآن پڑھا جائے، یقین ہو، بلیو ہو کہ اس قرآن سے مجھے رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، اس کلام پاک کی برکت سے میرے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی ایسی ایسی برکتیں آپ پر ظاہر ہوں گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھا راشد بھائی، قرآن پاک پڑھنے کے کچھ مزید فضائل بیان کر دیے تاکہ ہمارے دل میں قرآن پاک کی عظمت اور پیدا، اور جو بچے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے وہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ قرآن پاک کے بیٹا فضائل تو بہت سارے ہیں، میں چند ایک فضائل بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کے کچھ فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تمہارے پہلے لوگوں کی اور بعد میں آنے والوں کی خبریں ہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈے گا، ہدایت تلاش کرے گا، اللہ پاک اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت والا اس میں ذکر ہے۔ قرآن یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بگڑتی نہیں ہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے شک والا نہیں بنا سکتی۔ فرمایا قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، دل نہیں بھرتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ جو بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اچھا راشد بھائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ان بچوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو دینی اور دنیاوی باتیں پتہ چلیں، پرانی معلومات بھی ان کو پتہ چلے، پرانی معلومات پتہ چلے اور بڑی اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں۔ تو قرآن پاک کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ قرآن پاک کو بیٹا نازل کرنے کا ایک مقصد نہیں، بہت سارے مقاصد ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت حاصل کی جائے، ٹھیک ہے، سمجھ کر اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، اندھیرے سے اجالے کا سفر کیا جائے، یعنی گمراہی سے نیکی اور ہدایت اور رہنمائی کی طرف انسان رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے حاصل کرے۔ اسی طرح قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اس کی روشنی میں ہم اپنے فیصلے کریں۔ قرآن پاک کی روشنی میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں، آپس کے لین دین کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں،
اسی طرح ایک دوسرے کو ادھار جو دیتے ہیں لیتے ہیں تو خرید و فروخت ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اسی طرح پرانی پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی بیان ہے، اللہ کے پیارے نبیوں کا ذکر بھی ہے، اور غیبی خبریں بھی ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور قیامت کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر بیان موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے بہت ساری چیزیں قرآن پاک سے پتہ چل سکتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد مزید وہ کیا ہے، میں نے جس طرح بیان کیا کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا، یہ بھی قرآن پاک کا ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ واضح بات کرو کہ جس میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اور فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں اگر اختلافات ہو جائیں تو ان اختلافات کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو اس طرح مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے مختلف لوگوں کو خطاب کیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری بنیادی ایک ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پر ہمیں ان آیتوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے جس میں اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے اے ایمان والو، اس میں تفسیر صراط الجنان سے ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ تو ایسی آیات کا خاص طور پر ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور پڑھیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اللہ کا کلام ہے، جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ بھی ہیں جس میں قرآن پاک کے بہت سارے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا راشد بھائی، کھانا کھانے کے آداب ہوتے ہیں، پانی پینے کے آداب ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے مختلف آداب ہوتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے کے کیا آداب ہیں، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی کیجیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے جو آداب ہیں نا، وہ تو یہ ہیں کہ قرآن پاک کو باوضو پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ ویسے بے وضو بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو پڑھیں گے زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح قرآن پاک کو دیکھ کر زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ دیکھنے کا بھی ثواب، چھونے کا بھی ثواب۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایسی جگہ پیارے بچوں پڑھا جائے کہ جہاں پر گندگی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی پاک صاف جگہ پڑھا جائے، کپڑے آپ کے پاک صاف ہوں، اور آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کا منہ بھی صاف ہو، ایسا نہ ہو منہ سے بدبو آ رہی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوں۔ اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پاک کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو جزدان میں یا غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھا جائے، قرآن پاک کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، پیٹھ نہ کی جائے، قرآن کو زمین پر نہ رکھا جائے، قرآن کو جلایا نہ جائے، قرآن کو شہید نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک پر بلا وجہ کچھ لکھا نہ جائے، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ قرآن پاک کو رکھا جائے۔ اچھا راشد بھائی، قرآن پاک حفظ کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو اس کے کیا فضائل ہیں؟ بہت سارے بیٹا فضائل ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس، وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ پاک اپنا نور، اپنا کلام محفوظ فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پاک کا کلام محفوظ ہو گیا، اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہوگی۔ اور قرآن پاک کا جو حافظ ہوتا ہے اسے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے رہو۔ جیسے دنیا میں
ठहर ठहर कर आराम आराम से कुरान पाक पढ़ा करते थे, और फरमाया जाएगा कि तुम्हारा आखिरी मकाम, आखिरी मंजिल तुम्हारी वो है कि जहाँ कुरान पाक तुम्हारा ख़त्म हो जाए। हाफिज़ कुरान के वालिद साहब के सर पर अल्लाह पाक ताज पहनाएगा, उसके वालिद की बड़ी एक शानें होंगी। राशिद भाई, मेरा आपसे सवाल है, बाद लोग कुरान पाक का अदब भी करते हैं, उस पर ईमान भी लाते हैं, और उनके घर में कुरान पाक होता भी है, वो फिर भी नहीं पढ़ते। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए बेटा, कुरान पाक पर ईमान रखना ये तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कुरान पाक का अदब और एहतराम करना ये भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लेकिन वाक़अतन एक तबका ऐसा है निहाल के कुरान पाक तकरीबन हर मुसलमान के घर में तो होता है, लेकिन कुरान पाक को पढ़ने की आदत नहीं होती। अब इसके रीज़न क्या हैं, क्या वजूहात हैं? अगर इस पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि असल में पेरेंट्स जो होते हैं ना, हमारे जो माँ बाप होते हैं, बड़े होते हैं घर के, जब वो कुरान नहीं पढ़ते तो इसी वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ते, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले तो घर के जो बड़े हैं उन्हें चाहिए कि कुरान की तिलावत किया करें। आज से 20-25 साल 30 साल अगर पीछे हम चले जाते हैं तो उस वक़्त क्या होता था कि घरों के अंदर ख़ास तौर पर कुरान पढ़ने का एक वो बड़ा एक मामूल हुआ करता था। लोग ख़ास तौर पर फजर के बाद घरों के अंदर कुरान खोलते और कुरान को पढ़ा करते थे। तो एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि जब से हमारे घरों के अंदर टीवी आया है, इसी तरह केबल है, नेट है या मोबाइल आ गए हैं, तो लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया और इसी को सब कुछ समझ बैठे कि चले यहाँ कोई मजहबी प्रोग्राम देख लेंगे, कुछ देर के लिए मौलाना साहब की बातें सुनेंगे और उसके बाद ठीक है जी हमें पता चल गया। तो यूँ नहीं करना चाहिए। देखिए, मजहबी प्रोग्राम देखना एक अच्छी बात है, आप मदनी चैनल देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुरान खोलकर कुरान की तिलावत करना ये आपके लिए ज़रूरी है। जब आप खुद कुरान घर में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको भी मिलेंगी, आपके घर पर भी बरकतें नाजिल होंगी और आपके बच्चों को पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंशाअल्लाह पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, कुरान पाक के ना पढ़ने की एक वजह वो ये भी होती है कि हमने बहुत सारी गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं बिला वजह की वो हमने इख्तियार की होती हैं। ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है हमारा, जो हमारा वक्त जो है टाइम बहुत ज़ाय कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना होगा, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से हमें दोस्ती करना होगी जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो नातें पढ़ने वाले हैं। जब आपके दोस्त अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल अगर आपका अच्छा होगा, तो इससे इंशाअल्लाह आपके अंदर भी कुरान पढ़ने की आदत भी बनेगी और इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। मैंने निहाल एक वाक़या पढ़ा कि किसी मस्जिद के इमाम साहब की महल्ले वालों ने दावत की। वो इमाम साहब दावत पर गए तो उस कमरे के अंदर उन घर वालों का एक बच्चा आया और बच्चे के हाथ में कुछ पैसे थे, तो बच्चा वो भूल कर चला गया। अच्छा, इमाम साहब ने देखा कि बच्चा पैसे भूल कर चला गया। इमाम साहब ने वो पैसे उठाए और महफूज जगह पर रख दिए। जब वो इमाम साहब चले गए तो कमरे में वो दोनों मियाँ बीवी आए और देखा कि वो पैसे नहीं हैं। अब दिल में एक वहम पैदा हुआ, बदगुमानी पैदा हुई, हो सकता है इमाम साहब ना ले गए हों। तो खैर, अब बड़ा शशोपंज में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी कि ये कैसे हो सकता है। इमाम साहब बड़े अदब एहतराम के काबिल शख्सियत हैं, बड़ा इनका अदब एहतराम करते हैं। एक साल गुजर गया इसी तरह। अगला साल आया तो इन्होंने फिर दोबारा उसी इमाम साहब की दावत की। दिल में ख्याल तो था कि इमाम साहब ने पैसे वो ले गए थे, तो अब जब इन्होंने दावत की तो दावत के बाद इन्होंने, इनके जो शख्स था, इसने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आप नाराज़ ना होना, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, पूछना ये चाहता हूँ कि पिछले साल जब आप हमारे घर में आए थे तो कुछ पैसे थे, कुछ रकम थी, वो हमारा बेटा भूल गया था कमरे में, बाद में वो रकम आज तक हमें मिल नहीं सकी। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए तो इमाम साहब रोने लगे। इन्होंने कहा, इमाम साहब रकम इतनी बड़ी नहीं है, आप परेशान ना हो, अगर आपको ज़रूरत थी आप ले गए थे, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। इमाम साहब कहने लगे, बेटा मुझे रोना इस बात पर नहीं आया कि तुमने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि मैंने वो जो पैसे थे वो कुरान में रख दिए थे। मैंने कहा चलो तुम मुसलमान हो, कुरान तो खोलते होगे, जब कुरान खोलोगे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि एक साल गुजर गया, तुमने अभी तक कुरान खोलकर भी नहीं देखा। तो बाद में जब उन्होंने कुरान उठाया, कुरान खोल कर देखा तो वो पैसे उसके अंदर मौजूद थे। तो ये हमारे घरों का हाल होता है। बदकिस्मती से हमारे घरों में जो टीवी होते हैं,
ہم اس کو روزانہ صاف کریں گے کہ اسکرین پر اچھی تصویر نظر آئے، لیکن گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کو نہ کھولا جاتا ہے، مٹی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، پھر گھر میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوگی۔ ارے اللہ کے بندو، گھر کے اندر جو قرآن پاک ہے اس رب کے کلام کو پڑھو تو صحیح۔ وہ قرآن جو روزانہ تم سے گویا کہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ میری تلاوت کرو تاکہ اللہ کی تم پر رحمتیں نازل ہوں، آپ قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے آپ نے اپنے آپ کو دور کر لیا تو مشکلات نے آپ کے گھروں پر ڈیرا جما لیا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک بچوں کے سامنے ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی عادت بنے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے اور اس کی برکتوں سے حصہ پائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ ہمارا ایک پیج ہے جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل۔ آپ وہاں پہ جائیں اور ہمارے یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، بچے اور قرآن بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی جو ہم نے پریویس ہماری ایپیسوڈس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی شام پروگرام ہوتا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کڈس مدنی چینل پہ جو پوئمس چلتی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ جائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس بھی دیں، شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ایک بڑے ہی پیارے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا